اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشرہ زینبیہ کی 9ویں مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں کربلا کی اس خاتون کا تذکرہ ہونا ہے جن کا نام ام رباب بنت عمر القیس تھا۔ آپ کا بہت عظیم مرتبہ ہے۔ آپ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کی مادر گرامی تھیں۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیتی تھیں نہ ہی چھاؤں میں بیٹھتی تھیں۔ سلام ہو کربلا کی تمام ماؤں پر اور بہنوں پر، خاص کر جب جناب رباب کا ذکر آتا ہے تو بقول شاعر، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی۔ اور اب ہم مجلس کا آغاز قرآن سورہ فجر سے کریں گے، جس کی تلاوت اریبہ بطول صاحبہ کریں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثر وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ریبہ۔ خیبر کی داستان سنا کر رباب نے ایک رات میں اصغر کو حیدر بنا دیا۔ اور اب سلام پیش کریں گی کائنات رضوی صاحبہ۔ نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صل وآل علی محمد وعجل آل فرجہم۔ محمد وعجل فرجہم۔ جب کہ زندہ میں سکینہ کو مقدر لایا، جب کہ زندہ میں سکینہ کو مقدر لایا، بچپنے کی جو اسیری تھی تو دل گھبرایا،
رایا رو رو کہتی تھی اماں سے عجب گھر پایا آؤ بابا کے دم آخر ہے لبوں پر آیا او بابا کے دم ایسا ہے لبوں پر آیا روئی میرا آ کر نہ کیا پیار قید خانے میں تو دکھلائیے دیدار مجھے قید خانے میں تو دکھلا دیدار مجھے جب کہ زندہ میں سکینہ نعرہ سلوات اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وعلی محمد محمد وآل محمد وعجل عجل فرجہم فرجہم۔ بہت ہی پردرد رکان شمرے لئی میرے بین سے ارے 70 قدم تھی دور یہ زینب حسین سے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں شمر نے کی پھر ایسی گستاخی کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں بھائی بھائی تم جو زلفیں سوارا کرتی تھی انہی زلفوں پہ ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے لیے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپکتا رہا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیموں دکا گیا ماں بھائی بھائی دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا ہائے تیرا زر میں تھی کند خنجر تھا
اور شبیر کا گلا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے، تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا تھا، کہ جس کو پتھر نہیں ملا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی پردرد سلام۔ اب میں گزارش کروں گی عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ہلو شبنم زیدی صاحبہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی صلی اللہ محمد محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھنے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے نام جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ خدا کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، جو ستار العیوب ہے۔ ہم شکر ادا کریں کہ ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں کہ جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو خود کہتا ہے میرے بندو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس کی یاد سے روح کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اپنے ذکر کے قابل سمجھا، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں اپنی عبادت کے قابل سمجھا، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں محبت محمد و اہل محمد کی محبت سے اور محبت اہل بیت کی دولت سے سرشار کر دیا۔ عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے غم میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ جن کے غم میں
خدا کے فرشتے بھی اشک بہاتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ سعادت نصیب فرماتا ہے کہ ہم روزانہ فرش عزا پر بیٹھ کر اس پہلو شکستہ ماں کو پرسا دیتے ہیں کہ جو ہر عزا خانے میں، جو ہر جگہ جہاں پر بھی حسین کے نام کی فرش عزا بچتی ہے، اپنے حسین کا پرسا لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں، پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پروردگار نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی حسین کا غم منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بس چند دن اور آپ دیکھیے ایام ازاں کے بچے ہیں اور پھر یہ ایام ازاں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایام ازاں فقط 2 مہینے 8 دن سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ ہم ہمیشہ سے عزادار تھے، ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ یہ عزاداری رہے گی، اور جب تک ہماری حیات ہے ہم عزادار ہی رہیں گے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، یہ عزاداری کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے؟ دیکھیے، عزاداری کا اصل مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو تبدیل کریں، ہم اپنے وجود میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اور یہ تبدیلی ہم کہاں سے کریں گے؟ یہ تبدیلی اپنے وجود میں کیسے ہم جو ہے وہ اپنے وجود کو تبدیل کریں گے؟ تو یہ بھی ہمیں کربلا سے ہی حاصل ہوگی، یعنی کربلا میں وہ تمام کردار موجود ہیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر ہم اپنے کردار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب کربلا آئے ہیں تو یہ فقط مردوں کو لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ امام حسین نے ہر صنف، ہر عمر کے لوگوں کو امام کربلا لے کر آئے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کربلا سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے تو اپنے ساتھ مردوں کو بھی لے کر آئے ہیں، عورتوں کو بھی لے کر آئے ہیں، بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں، غلام بھی ہیں، کنیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ حتیٰ شیرخوار بچہ بھی امام کی آغوش میں ہے۔ یعنی اس عزاداری سے ہر کوئی جو ہے وہ درس حاصل کر سکتا ہے اور اپنے کردار کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور ہم جیسی خواتین کے لیے کربلا میں جو کردار ہے وہ ان خواتین کا کردار ہے کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر، آپ دیکھیے کہ خواتین کی، عورت کی عظمت اور بلندی کو دنیا میں اور زیادہ آشکار کر دیا ہے کہ اسلام کی تاریخ ایسی عظیم خواتین سے منور ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار، اپنے ایمان سے عورت کی عظمت کو، عورت کی بلندی اور ان کے مرتبے کو دنیا پر اس طرح سے آشکار کر دیا ہے کہ انہی درخشاں ہستیوں میں آپ دیکھیے ایک نام جناب رباب سلام اللہ علیہ کا ہے کہ جن کی حیات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے صبر، ایثار، قربانی، وفا، حیا، عزیمت اور بصیرت، ایسا جلوہ نظر آتا ہے کہ جو آج بھی ہر مومنہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب رباب کا کردار ہر عورت کے لیے، ایک بیوی ہونے کے جو ہے وہ ناطے، چاہے ایک ماں ہونے کے ناطے اگر آپ دیکھیں تو ایک ماں کا کیسا کردار ہونا چاہیے، ایک بیوی، ایک زوجہ کا کیسا کردار ہونا چاہیے، اگر ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے تو ہمیں جناب رباب کو دیکھنا ہوگا کہ جناب رباب نے اس کی مثال ہمارے لیے قائم کر دی کربلا کے میدان میں۔ تو جناب رباب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ، اور اس کے بعد مصائب کی منزل پر۔ آپ دیکھیے جناب رباب سلام اللہ علیہ کس کی بیٹی ہیں؟ امرؤ القیس بن عدی کی یہ بیٹی تھی۔ آپ کے والد عرب کے ایک رئیس اور عزت دار انسان تھے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد یہ مدینہ آ گئے، اور یہ مولا علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اتنی زیادہ خاندان اہل بیت عصمت و طہارت سے آپ کو محبت تھی، بیٹیاں تھیں، آپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اسی گھرانے میں رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا کہ آپ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی انہیں آپ نے خود مولا علی کے نکاح میں اور ان کے عقد میں دیا، اور اس کے بعد دوسری بیٹی امام حسن، اور تیسری بیٹی کی جو سب سے چھوٹی تھی جن کا نام جناب رباب تھا، اسے انہیں امام حسین کے عقد، یعنی جناب رباب کا جو ہے وہ نکاح امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب رباب کو 2 اولاد عطا کی تھی، ایک
خود جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور دوسرے جناب علی اصغر علیہ السلام۔ خود جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، آپ خود اس بارے میں جانتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ سے اتنی محبت تھی کہ روایتوں میں ہے کہ حسین کے گلے سے امام حسین کے سینے پر ہر وقت امام حسین کے سینے سے لگی ہوتی تھی، اور جب تک امام حسین جناب سکینہ کو اپنے سینے پر نہیں سلاتے تھے امام حسین کو تسکین نہیں ہوتی تھی۔ کہ یہاں پر ایک شعر جناب سکینہ کی شان میں بیان کرنا چاہوں گی کہ حیا جس بزم کا عنوان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، اور بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، طوبیٰ اسے تسکین حسین ابن علی ہے، طوبیٰ اسے تسکین حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو جناب رباب سلام اللہ علیہ کو اللہ نے دو اولاد عطا کی، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر علیہ السلام، اور آپ دیکھیے کہ یہ دونوں فرزند جو ہیں وہ کربلا کی راہ میں جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو ان کی شان میں بس یہی ایک جملہ معصوم کا کافی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کانت الرباب من افضل النساء و اجملہن و خیارہن، کہ جناب رباب سب سے زیادہ بافضیلت ترین خاتون تھی، سب سے زیادہ حسین اور بہترین خواتین میں سے تھی۔ یعنی آپ عقل، ادب، حسن، جمال اور آپ سیرت اور فضیلت میں سب سے بہترین خواتین میں سے ایک تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ خود امام حسین علیہ السلام کو آپ سے شدید محبت تھی، کہ آپ اپنی زوجہ رباب سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ یعنی جب جناب رباب یا سکینہ، کبھی روایتوں میں ہے کہ جب وہ اپنے گھر جاتی تھی اپنے والد کے، تو مولا حسین اکثر یہ جملہ کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی یہ محبت صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ امام کی یہ محبت اس بات کی دلیل ہے کہ امام نہ صرف ایک شوہر کے طور پر ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ ان کے ایمان، ان کی بصیرت، ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کو بھی آپ سراہتے تھے، کہ جیسے رسول اللہ اپنی ازواج سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ویسے ہی امام حسین بھی اکثر رباب کی عظمت کو برملا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک پیغام ہے کہ جیسے جناب رباب بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، ویسے ہی ہر زوجہ کو اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، اور جس طرح سے امام حسین اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ویسے ہی ہر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کرے، جس طرح سے خود امام حسین کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، جناب رباب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کربلا سے پہلے آپ کا بہت زیادہ ذکر تو نہیں ملتا ہے، لیکن کربلا اور واقعی کربلا کے بعد جناب رباب کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور اسی سے بی بی رباب کی امتیاز اور ان کے صفات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو واقع کربلا اور کربلا کے بعد جب دیکھا گیا تو چند ایسی خصوصیات جو جناب رباب میں نظر آئی کہ جن خصوصیات نے جناب رباب کے مقام اور مرتبے کو آپ دیکھیے بلند کیا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ انہیں ایسے نہیں ملا ہے، بلکہ یہ خصوصیات اور صفات ہی جناب رباب سلام اللہ علیہ میں۔ تو سب سے پہلی صفت جو جناب رباب سلام اللہ علیہ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ خود آپ کی معرفت۔ دیکھیں معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ خدا کی معرفت ہو، چاہے وہ وقت کے امام کی معرفت ہو۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، تو ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے اور وقت کے امام کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معرفت پائی جاتی تھی کہ آپ کو خدا کی بھی معرفت تھی اور خاندان اہل بیت طہارت کی بھی معرفت تھی، اور بالخصوص وقت کے امام کی معرفت، امام حسین علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیے کتنی معرفت تھی جناب رباب سلام اللہ علیہ کو، کہ آپ
فخر سے کہتی تھی کہ میں اس گھرانے کی کنیز ہوں اور مجھے اپنے کنیز ہونے پر فخر ہے. جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب رباب جو ہیں وہ کنیز نہیں تھی، وہ ایک رئیس باغ کی بیٹی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس گھرانے میں آنے کے بعد خود کو اس گھر کی کنیز کہنے میں فخر محسوس کرتی تھی، خود کو اس گھر کی کنیز کہنے میں فخر محسوس کرتی تھی. اور یہی آپ کی معرفت کا جو ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ امام حسین سے بھی شدید محبت کرتی تھی. اور یہ محبت صرف ایک زوجہ ہونے کے ناطے نہیں تھی، بلکہ امام وقت سے جس طرح سے ایک محبت ہونی چاہیے، جناب رباب وقت کے امام سے ویسی محبت کرتی تھی. اور اس محبت کا آپ دیکھیے اندازہ لگانا ہے، اس معرفت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جب جناب واقع کربلا میں جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ششماہے کا ننھا جنازہ لے کر در خیمے پر آئے ہیں، اور روایت کہتی ہے 7 بار امام حسین در خیمے تک آئے ہیں اور 7 بار واپس پلٹ گئے ہیں، یہ کہتے اللہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامرہ. اور امام 7 مرتبہ کیوں در خیمے پر آئے اور واپس پلٹ گئے؟ کیونکہ امام بھی جو ہے وہ ایک ماں کی فطرت سے آگاہ تھے کہ ایک ماں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے 6 ماہ کے بچے کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے یا اس طرح سے اس کو ذبح کر دیا جائے. اور امام کو چونکہ جناب رباب سے بھی بڑی محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ امام 7 بار در خیمے تک آئے ہیں کہ جناب رباب کو آواز دے، لیکن واپس پلٹ گئے کہ یہ رباب کیسے برداشت کر پائیں گے. اور پھر آخر میں جب امام حسین در خیمے پر آئے ہیں اور آ کر آواز دی رباب ہاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ، اور ماں دوڑی ہوئی آئی کہ میرا بچہ شاید پانی پی کر آ گیا ہے، لیکن جب باپ کے ہاتھوں پر بچے کا جنازہ دیکھا ہے تو روایت کہتی ہے کہ رباب نے نہ کوئی فریاد کی، نہ کوئی جزا و فضا کی، نہ کوئی فغا کی. جبکہ ایک ماں کی فطرت ہے کہ اتنے سے بچے کو کہ جس کی کوئی خطا نہیں ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، جسے بے جرم و خطا اس طرح سے قتل کر دیا جائے، تو وہ ماں بے ساختہ روتی ہے، فریاد کرتی ہے، وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس سے بے قرار ہو جاتی ہے، اسے بالکل بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. مگر یہ رباب کی معرفت تھی کہ رباب نے نہ کوئی جزا کی، نہ فضا کی، نہ آہ کی، نہ بکا کی کہ اس سے کہیں امام کو تکلیف نہ ہو جائے. بس ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بھی آپ دیکھیے کہ امام حسین کو نہیں کہا ہے، بلکہ جناب رباب کہتی ہیں یا بنیا امثل کا ینہر، اے میرے لال کیا کربلا میں تجھ جیسے بچے کو بھی نہر کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے خود امام جناب رباب جناب علی اصغر کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کیا تجھ جیسے بچے کو بھی یہاں نہر کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ امام حسین کو بھی مخاطب نہیں کیا کہ کہیں امام حسین کو تکلیف نہ ہو. اور یہیں سے جناب رباب کی اس معرفت کا اندازہ لگتا ہے. جبکہ آپ دیکھیے جناب رباب وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ سختیاں دیکھی اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ظلم جناب رباب پر ہوئے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جس کی کوکھ اجڑ گئی. کشمیر انیس کہتے ہیں کہ نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی. کربلا میں جناب رباب کی مانگ بھی اجڑ گئی، گود بھی اجڑ گئی، لیکن یہ جناب رباب کی معرفت تھی کہ جناب رباب نے نہ کوئی فریاد کی، نہ کوئی بکا کی، نہ کوئی جزا کی، نہ کوئی فضا کی. اور صرف یہی نہیں، اور یہیں سے جناب رباب کی اس رضایت کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی اس رضا کا اظہار کیا تھا کہ راضی بے رضا الہی ہونا، کہ میرے پروردگار تو جس حال میں راضی رہنا مجھے دیکھنا چاہتا ہے، حسین اس حال میں راضی ہے. اور یہی چیز ہمیں جناب رباب میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کے پاس ایسا صبر تھا کہ جس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں بلکہ خود امام حسین کی شہادت کے بعد، خود علی اصغر کی شہادت کے بعد صرف ایک بیٹی، آپ جانتی ہیں اگر ماں بیوہ ہو جائے، بچہ یتیم ہو جائے اور ایک بچہ جینے کا سہارا ہو تو ماں کتنی زیادہ حساس ہو جاتی ہے کہ کوئی اس بچے کو اگر گھور کر بھی دیکھ لے تو ماں سے برداشت نہیں. مگر یہ جناب رباب کا صبر تھا کہ بی بی کے سامنے جب ظالم جناب سکینہ کو تماچے مارتے تھے، تازیانے مارتے تھے، تو بی بی تڑپ کر
جو جناب سکینہ ہے وہ تڑپ کر ماں کو پکارتی تھی. ہر بچہ جب اسے کوئی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ ماں کو پکارتا ہے. روایت کہتی ہے بی بی کو بھی جب تماچے لگتے تھے تڑپ کے جناب رباب کو دیکھتی تھی. آپ سوچیے کیسے رباب، ان تمام مناظر کو رباب نے برداشت کیا ہوگا. تاریخ میں ہے کہ کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ جناب رباب نے کہیں پر فریاد بلند کی ہو، کہیں پر شکوہ کیا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ امتحان کا وقت ہے. آپ نے اس امتحان میں شدید صبر کا مظاہرہ کیا. وہ صبر کی وصیت خود امام حسین علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ آخری وقت میں امام نے کہا تھا کہ صبر کرنا. آسان نہیں عزیزان محترم، کہہ دینا آسان ہے کہ صبر کرنا، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے کوئی 4 سال کی معصوم بچی کو تماچے لگائے اور تازیانے مارے اور اپنی نگاہوں سے اسے دیکھنا، اپنی بچی کو پیاس سے تڑپتے رہنا اور صبر کرنا آسان نہیں ہے. مگر رباب نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور صبر کی بھی کیا. اور حتیٰ اس اندھیرے قید خانے میں جہاں اتنا اندھیرا تھا، بچی گھٹ گھٹ کر اس اندھیرے قید خانے میں مر گئی، مگر رباب نے وہاں پر بھی صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ کیا. اور اس سے بڑا صبر رباب کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے امام حسین اور جناب علی اصغر کی لاشیں کو جلتی ہوئی زمین پر بے غسل و کفن پڑا ہوا دیکھا تھا. اب دیکھیے اتنے مصائب جناب رباب نے کربلا میں دیکھے، مگر کہیں پر بھی آپ نے بےتابی کا مظاہرہ نہیں کیا. کہیں پر بھی آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے آواز بلند نہیں کی کہ جس میں شکوہ ہو یا کسی طرح سے خدا کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی شکوہ کیا ہو. اسی سے آپ کی معرفت، آپ کے صبر، آپ کی رضا کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف اور صرف خدا کی رضا میں راضی تھی. اور ایسا صبر آپ کا جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ یہی صبر جناب سکینہ میں بھی ہم کو نظر آتا ہے. آپ دیکھیں جناب سکینہ، مصائب جب ہم پڑھتے ہیں جناب سکینہ کی پیاس کا بس ذکر کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس 4 سال کی بچی میں بھی کتنا صبر تھا، اس 4 سال کی بچی کے اندر بھی کتنی معرفت پائی جاتی تھی. عزیزان محترم، یہ معرفت، یہ صبر جناب سکینہ میں کہاں سے آیا؟ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ جناب رباب کی تربیت تھی کہ 4 سال کی اس بچی میں ایسا صبر تھا. آپ دیکھیے 4 سال کی بچی کو کوئی ایک تماچا مار دے، 2 تماچا مار دے، اس بچی سے برداشت نہیں ہوتا. روایتیں کہتی ہیں جناب سکینہ کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ظالم مسلسل تماچے لگاتے تھے. بچی نے کس طرح سے صبر کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جناب سکینہ کی معرفت، خود جناب سکینہ کو کیسی معرفت تھی. روایت کہتی ہے کہ روز عاشور جب جناب سکینہ کی پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو ایک مرتبہ امام حسین سکینہ کو پشت خیمہ لے کر گئے اور امام نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری. کہتے ہیں وہیں سے پانی زمین سے ابلنے لگا. امام نے کہا میری لال اگر پیاسی ہو یہ پانی پی سکتی ہو، مگر میری بچی اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ تم پیاسی رہو. بچی ایک لمحے کے لیے خاموش تھی، پھر کہتی ہے بابا اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ سکینہ پیاسی رہے تو میں پیاسی میں ایسی معرفت، اللہ کی رضا اسی میں ہے تو سکینہ پیاسی رہے گی، یہ کہاں سے معرفت ملی ہے؟ جناب رباب کی تربیت ہے. یا مصائب میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ حسین جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، تمام بیبیوں سے آپ جب رخصت ہو چکے تھا، جناب سکینہ سے بھی آپ نے جو ہے وہ جناب سکینہ سے بھی آپ نے رخصت لے لی. اور اس کے بعد جب امام خیمے کے باہر آئے ہیں اور چل کر، آج بھی وہ مقام کربلا میں موجود ہے جہاں پر امام کا وہ زلجنہ کھڑا ہے اور امام زلجنہ پہ سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد زلجنہ سے کہتے ہیں زلجنہ یہ آخری سواری ہے، حسین کو اس کی منزل تک پہنچا دے. تو زلجنہ نے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور پھر پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام حسین نے دیکھا تو 4 برس کی بچی گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں میری لال تم نے تو رخصت کر دیا تھا. آپ یہ سب مصائب دیکھیں، کربلا میں ہم پڑھتے ہیں کہ کربلا کے مصائب جب امام حسین رخصت ہوئے تھے کہ امام گھوڑے سے نیچے اتر کر سکینہ کو آغوش میں لیتے ہیں، میری لال تم نے تو رخصت کر دیا تھا نا، پھر کیوں تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہو، گھوڑے کی ٹاپوں سے. تو جناب سکینہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ آپ سب جانتی ہیں جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بابا جو بھی اب مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میں جانتی ہوں آپ بھی اب جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. بابا میں چاہتی ہوں مجھے ایک بار آخری بار اپنے سینے پر سلا لیجئے.
امام حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب سکینہ کہتی بابا آخری بار مجھے ایسے پیار کر لیجیے جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیے، یہ چیز جو جناب سکینہ باہر خیموں سے آ کے کہہ رہی تھی، یہ چیز تو خیمے میں بھی کہہ سکتی تھی جب امام حسین رخصت کے لیے آئے تھے، لیکن یہ جناب رباب کی تربیت تھی کہ کس طرح سے جناب سکینہ بھی اس حساس اور نرم دل کی مالکہ تھی اور احکام شریعت سے آپ آگاہ تھی کہ 4 سال کی بچی بھی جانتی تھی کہ حکم ہے کہ کبھی بھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرنا۔ سکینہ جانتی تھی کہ خیمے میں سب یتیم بچے ہیں، ان کے سامنے میں بابا سے اگر کہوں گی بابا مجھے پیار کیجیے تو ان بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا جناب سکینہ نے خیمے میں یہ خواہش ظاہر نہیں کی بلکہ خیمے کے باہر آ کر اس خواہش کو ظاہر کیا تاکہ ان یتیم بچوں کا دل نہ ٹوٹے اور انہیں یتیمی کا احساس نہ ہو۔ یہ 4 سال کی عمر میں اس بچے کو اتنا شعور کہاں سے ملا؟ یہ جناب رباب کی تربیت تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، جناب سکینہ خیموں میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ پیاس سے کہیں ایسا نہ ہو بچے جب تڑپ تڑپ کر التش کی صدائیں بلند کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا کے دل کو تکلیف ہو جائے، لہٰذا تمام بچوں کو سمیٹ کر جناب سکینہ ایک خیمے میں بیٹھی ہیں کہ وہیں پر بچے تڑپ تڑپ کر التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تو یہ تمام جناب سکینہ کا کردار ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، اور یہ کردار ماں سے جناب سکینہ نے حاصل کیا کہ آپ اس کمسنی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب رباب سے آپ نے حاصل کی تھی، اور یہیں سے جناب رباب کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ رباب کا کردار کتنا عظیم تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے پھر بی بی رباب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک قیدی بنا کر دیار پھرا گئی، حتیٰ کہ نوک نیزہ پر حسین کا سر، جناب علی اصغر کا سر دیکھتی رہی، مگر کہیں بھی بی بی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ذلت انگیز حالت میں بھی وقار کے ساتھ کھڑی رہی۔ عزیزان محترم اس کے علاوہ سب سے بڑی جو جناب رباب کی خصوصیت اور صفت ہمیں نظر آتی ہے وہ آپ کی وفاداری ہے۔ امام حسین کے لیے آپ کی جو وفاداری ہمیں نظر آتی ہے قیامت تک کے لیے بے مثال ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے 1 سال تک قبر حسین پر رکی رہی اور اس کی مجاوری کرتی رہی اور صبح سے شام تک بس گریہ کرتی تھی۔ اور بعض روایت کہتی ہے کہ آپ مدینے واپس آ گئی اور مدینے آنے کے بعد جب تک جناب رباب زندہ تھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، بلکہ ہمیشہ گرم پانی پیا اور مسلسل حسین کی عزاداری کرتی رہی۔ اور روایت ہے کہ 1 سال تک آپ نے غم حسین میں اس قدر گریہ کیا کہ سن 62 ہجری میں اسی حزن اور اسی غم میں آپ دنیا سے بھی رخصت ہو گئی۔ یہ آپ کی وفا کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی آپ دیکھیے جب مدینے آئی ہیں تو بڑے بڑے اس وقت میں جو اشراف قریش تھے انہوں نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی، مگر بی بی نے ہر ایک کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ اب حسین کے بعد رباب کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے، رباب تا عمر اسی غم کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اور جب کوئی کہتا بی بی سے کہ سائے میں آ جاؤ تو رباب کہتی کیسے سائے میں آ جاؤں کہ میرے والی و وارث کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ آزا نہ دارو، نہ کربلا میں، نہ کربلا کے بعد اور نہ مدینے میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب رباب نے کہیں پر بھی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ مدینے میں بھی ان کا انداز وقار اور صبر کے ساتھ تھا تاکہ امام حسین کی عظمت اور مقصد کربلا کی روح متاثر نہ ہو سکے۔ عزیزان محترم بس روایتیں کہتی ہیں کہ واقع کربلا سے آنے کے بعد مدینے میں جناب رباب جب تک زندہ رہی ہیں صرف امام حسین پر گریہ کرتی تھی۔ آپ نے حتیٰ اس لباس تک کو نہیں بدلا جو آپ کے تن پر تھا، اور نہ کبھی کسی لذیذ غذا کو ہاتھ لگایا، ہمیشہ گرم پانی پیتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی، اور بس ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا، ہائے میرا اصغر، ہائے میری سکینہ، ہائے میرا اصغر پیاسا چلا گیا، ہائے میری سکینہ پیاسی سو گئی، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اور باب ازاں روایتیں کہتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جناب رباب کے ہاتھ میں کہ جسے رباب ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رہتی تھی۔
کوئی پوچھتا رباب اس میں کیا ہے، رباب کچھ جواب نہیں دیتی، بلکہ اس سے ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رہتی تھی۔ اجرکم اللہ زادارو، ہر ماں نے، آپ دیکھیں کربلا میں اپنا بچہ کھویا تھا، ہر شہید پیاسا دنیا سے گیا، مگر عزادارو کسی ماں کی حالت وہ نہ تھی جو حالت رباب کی تھی۔ عزادارو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں جو بھی بچہ شہید ہوا، اس کی پیاس اس کی ماں سے وابستہ نہیں تھی، مگر رباب کے ششماہی کی پیاس رباب سے وابستہ تھی، اس لیے کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ یہی تو وجہ ہے نا، جب حسین علی اصغر کو لے کے مقتل میں آئے تھے تو کہا تھا اے ظالمو، ارے تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مگر اس بچے کا کیا گناہ ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو، اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے میرا اصغر پیاسا ہے۔ ہازادار ظالموں نے 2 گھونٹ پانی پلانے کی بجائے ارے اس تیر سے علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، ارے جس تیر سے بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ارے کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد کو اتنے بڑے تیر سے مارا گیا جسے تیر سے شعبہ کہا جاتا ہے، ارے بچہ سوکھی زبان سوکھے ہونٹ پر پھیرتا رہا، ظالم کا تیر چلا علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں میں جا کر پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ زادارو، ایک ماں نے اپنے بچے کے ارے اس جنازے کو جب دیکھا ہے نا، بس ایک خواہش کی تھی، آقا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، اسے دفنا دیجئے۔ آزادارو کیوں جناب رباب نے دفنانے کی خواہش کی تھی؟ اس لیے کہ رباب بھی جانتی تھی ارے شہادت کے بعد یہ ظالم ارے گھوڑوں سے لاشیں کو پامال کریں گے، میرا اصغر اتنا کمسن ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر پائے گا، مگر میں کہوں گی بی بی رباب آپ کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہو سکی۔ ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر ظالم نے تمام سروں کو نیک نیزہ پر بلند کیا، اور ایک ظالم کہتا ہے اس میں ششماہ علی اصغر کا سر نہیں ہے، ارباب اعظم بس ایک مرتبہ 10 نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے ارے پشت خیمہ ارے ہر جگہ علی اصغر کے جنازے کو تلاش کرنے لگے، بس ایک ظالم نے ایک نیزے کو زمین میں مارا، اب جو نیزہ نکالا نیزے کے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر کا جنازہ آ گیا۔ زدار و رباب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ماں کی نگاہوں کے سامنے ظالم نے سر کو تن سے جدا کیا، بچے کا جسم جلتی ہوئی زمین پر پھینک دیا۔ اجرکم اللہ زادارو، روایتیں کہتی ہے کربلا میں 3 جنازے ایسے تھے جسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، ایک عباس کا جنازہ جسے عباس نے خود وصیت کی تھی مولا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا، دوسرا حسین کا جنازہ جسے کوئی اٹھانے والا نہ تھا، اور تیسرا علی اصغر کا جنازہ جسے ظالموں نے قبر سے نکال کر جلتی زمین پر پھینکا۔ مرتبہ گھوڑے دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے حسین کے ساتھ ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر کا جنازہ بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ زادارو، واقع کربلا کے بعد زادارو اسی وجہ سے رباب نے اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، رباب اس منظر کو بھول نہ پائی، ہائے میرا بچہ 2 گھونٹ پانی کے بدلے اسے تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ واقع کربلا کے بعد جب رباب کو پہلی غذا ملی ہوگی، جب رباب کو دانا ملا ہے یا پانی ملا ہے، اولاد والی ماں آپ سب جانتی ہے کہ جب وہ ماں غذا کھاتی ہے تو وہ غذا سینے میں دودھ بن کر اترتی ہے، ارے رباب کے سینے میں بھی جب وہ غذا دودھ بن کر اتری، ارے اس جگہ پر رباب سے برداشت نہ ہو سکا، رباب تڑپ تڑپ کر اصغر کو پکارنے لگی، ہاں میرے لال اصغر، ہاں میں تیری پیاس کو بجھا دے،
ہاں میرے اصغر، تو پیاسا دنیا سے چلا گیا، اجرکم اللہ۔ ہر باب ہزار باپ جب تک زندہ رہی دھوپ میں اسی طرح بیٹھی ہی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، اما رباب چلیے سائے میں آ کے بیٹھیے۔ رباب نے کہا میرے لال مجھے چھوڑ دو، کہا اما میں امام وقت ہونے کے ناطے حکم دے رہا ہوں، آپ کو سائے میں چلنا ہوگا۔ بس رباب ایک مرتبہ تڑپ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے میرے اللہ میری لاج رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام سائے میں چلنے کا حکم دے رہا ہے، میرے اللہ رباب کیا کرے۔ بس رباب کھڑی ہوئی ایک پیر سائے میں رکھا، ارے جسم سے روح نکل گئی۔ اجرکم اللہ زادہ روایتیں کہتی ہے اب جو غسل کے لیے لباس اتارا جانے لگا، تاریخ کہتی ہے جیسے سکینہ کے جسم سے کرتا بے بس ہو گیا تھا۔ ارے کرتا اتارنے کے ساتھ ساتھ سکینہ کی کھال لباس کے ساتھ اترنے لگی، اسی طرح رباب کے جسم سے بھی لباس ایسے ہی بے بس ہوتے گیا تھا کہ لباس کے ساتھ ساتھ کھال اترنے لگی۔ آزادارو رباب کو غسل اور کفن دینے کے لیے اب جو رباب کی مٹی کو کھولا گیا، وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی گئی، اب جو اسے کھولا گیا تو اس میں زینب نے کیا دیکھا، ارے اس چھوٹی سی گٹری میں اور کچھ نہیں، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے تھے جسے آخری وقت تک ربا اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، ہر وقت جو کہتی تھی ہائے میرا اصغر، ہائے میری سکینہ، پیاسے دنیا سے چلے گئے، ماں پیاس بجھا نہ سکی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ حسین ہائے حسین حسین حسین۔ حسین حسین اب اسما حسین زیدی صاحبہ نوحہ پیش کریں گی۔ اسما زیدی حسین 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 حسین۔ آخری سلام، آخری سلام، میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے، میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری بچی نا، اس طرح نہ رونا، ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں، کچھ دیر لپٹ جا سینے سے، پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں، سو جانا جہاں پھوپھی ہاں کہہ دیں، سو جانا جہاں پھوپھی ہاں کہہ دیں، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے، میری سکینہ،
اس طرح نہ رو نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رو نا، جانے دے مجھے میں خدا کی طرف، دینا یہ تجھے قربانی ہے، رہوار کے میرے پاؤں نہ پڑ میری بچی تو سیدانی ہے، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا، کل ہونا آنا سکے پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رو نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رونا، عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن، تم بابا بابا مت کہنا، تڑپے گا میرا بے گورو بدن، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رو نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رونا، دیکھا ہے ریحانوں سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر، سیلاب ہے پرساداروں کا، مصروف بکا تھا حد نظر، سارا ہے علاقہ بی بی کا، سارا ہے علاقہ بی بی کا، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، آخری سلام، آخری سلام، یا حسین یا حسین یا 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 حسین یا ہائے حسین ہائے ہائے شام، ہائے ہائے رباب، ہائے 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 شام، شام، ہائے 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 رباب، ہائے 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 شام، ہائے ہائے رباب، ہائے 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 شام،
ہائے ہائے رباب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے رباب، ہائے 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 شام، شام، ہائے ہائے رباب، ہائے 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 شام، شام، ہائے ہائے رباب، ہائے 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 شام، سکینہ، ہائے پیاس، ہائے ہائے سکینہ، سکینہ، ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے 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 سکینہ، ہائے ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے ہائے سکینہ، پیاس، ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے ہائے پیاس، ہائے پیاس، سکینہ، ہائے پیاس، یا پیاس، حسین، یا یا حسین، حسین، یا حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین۔ حسین، یا حسین، محمد اور اب وعلی زیارت اور دعا پڑھیں گی اریبہ بطول صاحبہ۔ توجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخی، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیکم یا سارے شہداء کربلا جمیعاً، خصوصاً مولانا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین قاسم ابن حسن مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر والحر شہید رہائی سادات مولیہ و جمیعاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم اللہم صلی صلی محمد وعلی اللہ محمد وعجل فرجہم، وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد وعجل وعجل فرجہم، فرجہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی صلی محمد اللہ وعلی محمد وعلی محمد محمد وعجل وعجل فرجہم۔ فرجہم۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ لوگ شہدائے کربلا کو بخشتے ہیں۔ مولا ہماری اس عبادت کو قبول کریں، اور تمام مومن اور مومنات خصوصاً جن لوگوں نے اس مجلس کو جوائن کیا ان سب کو سوائے غمی حسین کے کوئی غم نہ دے، بطفیل محمد و آل محمد۔ خدا حافظ۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی، ایک نعرہ سلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خدا حافظ۔